ایک بادشاہ بڑا سخی تھا، اس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور اس کی اپوزٹ اس کی بیوی بہت کنجوس۔ ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا، مچھلی ملی، سوچا کہ بازار میں بیچیں گے نا قیمت نہیں ملے گی، بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا۔ دربار میں لے کے آواز لگایا بادشاہ سلامت۔ بادشاہ اندر سے نکلا تو پیچھے پیچھے بیوی بھی نکلی، تو مشورہ بولا کہ حضور یہ مچھلی قبول کر لیجئے۔ تو بادشاہ بولا ٹھیک ہے رکھ دو۔ اپنے خزانچی وزیر سے کہا کہ ایسا کرو 200 درہم اس کو انعام دے دو۔ کتنا؟ تو اس کی بیوی، بادشاہ کی بیوی بولی تو دماغ خراب چکنے کی، بولا کی بھئی ہے؟ بولا کس نے آپ کو بادشاہ بنایا؟ بولا کس نے بنایا؟ ہم بادشاہ بھائی۔ بولا ایک چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم، ہم کو مچھلی نہیں چاہیے، پیسہ ریٹرن کیجئے۔ تو بادشاہ بولا کہ کنے پیسہ ریٹرن کروں؟ بول دیا ہوا پیسہ کیسے واپس کر رہے تھے؟ بیوی بولی کہ سنیے ایک آئیڈیا ہے، اس سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے۔ اگر وہ بولے نر ہے تو آپ بولیے گا ہم نر مچھلی نہیں کھاتے، ہم تو مادہ مچھلی کھاتے ہیں۔ اگر وہ بولے کہ مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم مادہ نہیں کھاتے، نر کھاتے ہیں۔ بس اسی میں پھنس جائے گا، پیسہ ریٹرن کر دیں۔ کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولو بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے نا؟ زیادہ موڑی مت ہلاؤ، میری ماں بہنیں سن رہی ہے، کل کا ناشتہ بھی بن ہو جائے گا۔ بولے خوب موڑی ہلائی لو تمہیں۔ تو بادشاہ مجبور ہو گیا بیوی کے آگے، تو مچھوارے کو بولا ادھر آؤ، یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ تو مچھوارا بھی بڑا چالاک تھا، بولا کہ حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ بیچ والی مچھلی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا 200 درہم اور اس کو انعام دے دو۔ کتنا ہو گیا؟ ارے بولو کتنا ہو گیا؟ 400 ہو گیا۔ بادشاہ کی بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ 200 ہم ریٹرن کے چکر میں تھے، یہ 400 لے گیا۔ مچھوارا سلام کیا، جانے لگا۔ دربار میں وہ سکہ گرا ہوا تھا، اٹھا کے چوم کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ بادشاہ کی بیوی کی نظر پڑ گئی کہ کچھ اٹھایا ہے دربار سے۔ بولا بادشاہ صاحب دیکھیے آپ اتنا انعام دیے پھر بھی اس کو کا صبر نہیں ہے، وہ چور بھی ہے، چوری کر کے کچھ لے کے جالا۔ وہ بلائیے سب پیسہ چھینیے، جیل میں ڈال دیے۔ بادشاہ بولا ادھر آ۔ بولا کیا اٹھایا؟ بولا کہ حضور ہم چور نہیں ہیں، یہ 1 روپیہ کا سکہ ہے، 1 روپیہ کا سکہ ہے، اس میں آپ کا فوٹو ہے، آپ کی تصویر ہے، رستے میں گرا رہ جاتا تو کوئی پیر دے دیتا، کوئی قدم رکھ دیتا تو یہ بے ادبی نہ ہوتی، اس لیے ہم اس کو اٹھا کے چوم کے پاکٹ میں رکھ لیے ہیں تاکہ ہم اپنا تجوری میں بند کر کے رکھ دیں گے، آپ میرے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، وزیر کو بولا 200 درہم اور اس کو انعام دے دو۔ اب آگے کیا ہے میں بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ سخی بنو گے؟ ارے کتنے لوگ سخی بنو گے؟ ہاتھ اٹھانا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سارا مجمع سخی۔ سونا مسلمانوں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رہتی زندگی سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ کیا خبر کیا پتا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ہمیں یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، بھائی یاد کرے یا نہ کرے، کیوں نہ گھر کا مالک آج ہم ہیں، زمین کا مالک آج ہم ہیں، بینک اکاؤنٹ میرے نام سے ہے، کیوں نہیں ہم اپنا مال اللہ کے بینک میں جمع کر دیں۔ تو جنت میں گھر بنانے والا جنت میں محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے جنت میں محل بناؤ انشاءاللہ، بولو نا الحمدللہ۔ سنو میری بات نہیں ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔ اے مسلمانوں سنو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ اللہ کے خزانے میں کسی کمی ہے؟ ارے بولو بھائی کسی کمی ہے؟ اور سنو، اور یہ بات بھی بڑا اچھا نقطہ نکالا علماء کرام نے۔ آپ مسجد دنیا میں بناتے ہو، پیسہ چندہ دیتے ہو، مسجد کون بناتا ہے؟ مستری۔ ارے مستری مزدور بناتا ہے، بولو بھائی جلدی بولو نا، مستری مزدور بناتا ہے، لیکن سنو آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ اور اللہ کس سے بنوائے گا؟
مستری سے مزدور سے، نہیں نہیں نہیں، مستری مزدور تو نہیں ہے، اور قربان جو اللہ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ سے نہیں، فرشتوں سے نہیں، حور و غلمان سے نہیں، میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، مسجد بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں.